تاکہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ دے۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب چکانے والا ہے۔ ھذا بلاغ للناس، یہ انسانوں کے لیے ایک اعلان ہے، وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ انہیں اس کے ذریعے سے خبردار کر دیا جائے، وَلِيَعْلَمُوا، اور وہ جان لیں، انما هو الہ واحد، کہ در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی معبود واحد ہے، صرف عبادت کے لائق ہے۔ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور اس لیے بھی کہ عقل والے، دل والے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الحجر۔ الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ الف لام را یہ اللہ کی کتاب اور واضح قرآن کی آیات ہیں۔ یہاں بھی نوٹ کیجئے گا، ایک آیت 13ویں پارے میں اور باقی پوری سورت جو ہے وہ 14ویں پارے میں۔ ربما یود الذین کفروا، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، قریب ہے وہ وقت کہ شاید آرزو کریں گے کافر، کاش کہ وہ بھی مسلمان ہوتے۔ ذرہم یاکلوا ویتمتعوا، چھوڑ دو اے نبی انہیں کہ وہ کھائیں پیئیں اور مزے کریں۔ وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ، اور بہلاوے میں ڈالے رکھیں انہیں ان کی جھوٹی امیدیں۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ، اور ہم نے کسی بستی کو تباہ نہیں کیا، یعنی بستی کے رہنے والوں کو ہلاک نہیں کیا، إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ، مگر اس کی ہلاکت کے لیے ایک ڈاکیومنٹ پہلے سے تیار تھا۔ ما تسبق من امۃ اجلھا، اور کسی قوم کی ہلاکت وقت مقرر سے نہ تو آگے نکل سکتی ہے، وما یستاخرون، اور نہ ہی وہ اس میں کچھ پیچھے رہ سکتے ہیں۔ وقالوا، اور یہ کہتے ہیں، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، یعنی یہ قریش کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جس پر نصیحت نازل ہوئی ہے، انک لمجنون، تم تو پاگل ہو۔ معاذ اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل کہتے ہیں۔ جواب دیا جائے، لو ما تاتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، نہیں حضور سے نہیں، انہی کا آگے کال آگے چل رہا ہے، لو ما تاتینا بالملائکۃ، اور کیوں نہیں لے آتے ہمارے سامنے فرشتوں کو، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو۔ ما ننزل الملائکۃ، جواب دیا جا رہا ہے اب کہ ہم فرشتوں کو نازل نہیں کیا کرتے الا بالحق، مگر فیصلہ چکانے کو، وما کانوا اذا منذرین، اور جب فرشتے آ جاتے ہیں تو پھر انہیں کوئی مہلت نہیں دی جایا کرتی۔ انا نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم ہی نے یہ نصیحت نازل کی ہے، یعنی قرآن مجید کو نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ کتاب تورات بھی اللہ نے اتاری تھی، انجیل بھی اور زبور بھی۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت کرنا چاہتا تو کوئی ایک شوشے کا فرق بھی ڈال سکتے تھے لوگ اس میں، ہرگز نہیں۔ تو وہ چونکہ ابتدائی ایڈیشن تھے، قرآن مجید ایز فائنل ایڈیشن نازل ہونے والا تھا، لہذا اللہ تعالیٰ نے یعنی اجازت دی انہیں کہ جو کھانیاں کھا لو اس میں۔ لیکن قرآن مجید چونکہ اللہ کا آخری کلام ہے، اور اس کا کوئی جو اس میں گمراہی آئے گی اس کی کریکشن کرنے والا اور کوئی پیغام آنے والا نہیں تھا، لہذا اس کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لے لیا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور یقیناً پہلی قوموں میں بھی ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلی قوموں میں بھی رسول بھیجے تھے۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور نہیں آتا تھا ان کے پاس کوئی رسول مگر وہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ڈال دیتے ہیں ہم یہ تمسخر مجرموں کے دلوں میں۔ لا یؤمنون بہ، یہ اس کو نہیں مانیں گے،
وقد خلت سنت الاولین، اور بے شک پہلے لوگوں میں بھی یہی طریقہ رائج رہا ہے، ولو فتحنا علیہم بابا من السماء، اور اگر کھول دیں ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ، فظلوا فیہ یارجون، اور پھر وہ اس میں چڑھنے بھی لگتے آسمان کی طرف، یعنی وہ جو تقاضا کرتے ہیں کہ ہم خود جا کر دیکھ آئیں، لقالوا، پھر بھی کہتے انما سکرت ابصارنا، او یہ تو ہماری آنکھوں کو مخمور کر دیا گیا ہے، یعنی ہمارے محاورے میں کہیں گے ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا گیا ہے، بل نحن قوم مسحورون، نہیں بلکہ ہم لوگوں پر جادو کر دیا گیا ہے، وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، اور بے شک ہم نے آسمان میں بہت سے برج بنائے ہیں۔ برج کہتے ہیں نمایاں چیز کو، یہ لفظ استعمال ہوتا تھا شہروں کی فصیلوں پر، کچھ مینار سے بنا کر ان پر روشنیاں لگائی جاتی تھیں اونچی جگہ پر، تاکہ رات کو آنے والے قافلوں کو معلوم ہو جائے کہ شہر کی انٹرنس ادھر سے۔ تو آسمان کے برج، ابھی ہم آسمان ہی کو نہیں جان سکے کہ آسمان کتنا اونچا ہے اور یہ کیا ہے، آسمان تک پہنچیں، پھر اس کے دروازے ڈھونڈیں، پھر اس پر کوئی برج ہمیں نظر آئے۔ ابھی تو صدق اللہ العظیم ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے سچ فرمایا ہے، کہ اللہ نے کہا ہے کہ آسمان کے برج ہیں، ہم کہیں گے یس ہیں، اس لیے کہ اللہ نے فرما دیا ہے۔ تو وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، اور ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں، وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے انہیں دیکھنے والوں کے لیے بڑا پرکشش بنایا ہے، وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہم نے حفاظت کی ہے ان کی ہر شیطان مردود سے، إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، ہاں جب بھی کوئی چوری چھپے کوئی بات سننے کی کوشش کرتا ہے، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، تو اس کا پیچھا کرتا ہے ایک روشن شعلہ، ایک چمکتا ہوا ستارہ، وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور زمین کو ہم نے پھیلایا ہے، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور ہم نے اس میں پہاڑ گاڑے ہیں، وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور ہم نے اس میں ہر قسم کی متناسب چیزیں اگائی ہیں، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور لوگوں ہم نے تمہارے لیے اس میں معیشت کا سامان فراہم کیا ہے، وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ان کے لیے بھی کہ جن کے تم رازق نہیں ہو، یعنی تمہاری معیشت کا سامان بھی ہے اس میں، اور جانوروں کے کھانے پینے کی بھی اللہ تعالیٰ نے ہر جانور کی خوراک اس زمین پر پرووائڈ کی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ مگر ہمارے پاس اس کے خزانے ہیں نہ ختم ہونے والے، وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ، اور ہم اس کو نہیں نازل فرماتے مگر ایک سرٹن اندازے کے مطابق، یعنی اس کائنات کا نظام چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ایک مناسب مقدار میں دیتا ہے۔ آگے جا کے ہم پڑھیں گے وہ خوبصورت آیت کہ ہر شریف آدمی کبھی کوئی سوچتا ہے کہ اچھا اگر یہ تقسیم اللہ تعالیٰ کی ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، تو پھر یہ تو بڑی زیادتی ہے کہ کچھ لوگ پیدائشی غریب ہیں اور کچھ پیدائشی امیر ہیں۔ آگے جا کے اس کی وضاحت کی کہ ایسا کیوں کیا، سخرین، تاکہ ایک دوسرے سے سروس لی جا سکے، یعنی اگر کیفیت یہ ہو جائے کہ میں بھی رانی تو بھی رانی، تو پھر کون بھرے گا پانی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وہ جو ایک آسانی پیدا کی ہے کہ جو صاحب ثروت لوگ ہیں وہ تنگ دستوں کو ہائر کرتے ہیں سروس کے لیے، تو اگر یہ ڈسپیرٹی نہ ہوتی، انسانوں کے درمیان یہ فرق نہ ہوتا، سارے ہی برابر ہوتے، تو پھر اس کائنات کا نظام جو ہے وہ چلنا مشکل ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اندازے سے اس نے حساب کتاب لگایا ہے، اس کائنات کا نظام تو اس نے چلانا ہے کہ جس کے تحت وہ ایک اندازے سے مقرر کرتا ہے۔ وہ اس لیے نہیں، کوئی شخص غریب اس لیے نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کو دینے کے لیے ہوتا نہیں کچھ، نہیں، اللہ کے پاس تو ہر چیز کے نہ ختم ہونے والے خزانے ہیں، لیکن وہ ایک حساب کتاب سے انہیں نازل کرتا ہے۔
وارسلنا الریاح، اور ہم ہواؤں کو بھیجتے ہیں لواقحا، پانی سے لدی ہوئی، فانزلنا من السماء ماء، پھر ہم نازل کرتے ہیں آسمان سے پانی، فاسقیناکموہ، اور سیراب کرتے ہیں ہم اس سے تم کو، وما انتم لہ بخازنین، اور تم نہیں ہو اس قابل کہ تم اس کو جمع رکھ سکو۔ یعنی پانی کے ذخیرے ہم دنیا میں بناتے ہیں، لیکن کوئی ایسا ذخیرہ ہم نہیں بنا سکتے کہ جو کبھی ختم نہ ہو، لہذا ہمیں بارش کی ضرورت بہرحال رہے گی۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، اور یقیناً ہم ہی زندگی عطا کرتے ہیں اور موت سے دوچار کرتے ہیں، وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی سب کے وارث ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور یقیناً ہم نے ان لوگوں کو بھی دیکھ رکھا ہے جو پہلے گزر چکے تم میں سے، اور بے شک ہماری نگاہوں میں وہ لوگ بھی ہیں کہ جو بعد میں آنے والے ہیں۔ یعنی ہمارے لیے تین زمانے ہیں نا، ماضی، حال اور مستقبل۔ اللہ تعالیٰ کے لیے زمانہ ایک ہے، حال، جو ہو چکا وہ بھی اس وقت ہر وقت اس کے سامنے ہے، اور جو آنے والا ہے وہ بھی ہر وقت اس کے سامنے ہے، تو اللہ کے سامنے سب حال ہی حال ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اور بے شک آپ کا رب ان سب کو جمع کرے گا، اِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بے شک وہ حکمت والا جاننے والا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اور ہم نے انسان کو پیدا کیا کھنکھناتے اور سڑے ہوئے گارے سے۔ یہ سنا ہوا گارا کبھی آپ نے دیکھا ہو سڑکوں کے کنارے جہاں جوہڑ ہوتے ہیں پانی کے، دیہاتوں کی خواتین جو ہیں وہ ان کے اندر گھس کر جوہڑوں میں اندر سے وہ کالی مٹی نکال کے لا رہی ہوتی ہیں، اور اس سے پھر وہ اپنے گھروں کے لیپ کرتی ہیں، اس لیے کہ اگر مٹی ان آرگینک ہو تو خشک کھا کر اس پر کریکس آ جاتے ہیں، لیکن اگر وہ سنی ہوئی ہو، اس میں سے بدبو آ رہی ہو، تو اس میں سے آرگینک ہو جاتا ہے معاملہ، کہ اس میں زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے اور اس میں لیس پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کا جب لیپ کیا جاتا ہے تو اس پہ کریکس نہیں آتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی تخلیق کی ہے وہ اس مٹی سے کی ہے جو لیس کی وجہ سے کھنکھنانے لگتی ہے۔ اب جو انسان کی تخلیق کا ببلک ورژن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 سمندروں سے 7 بر اعظموں سے مٹی اکٹھی کی اور انہیں پانی کے ساتھ گوندا اور اس سے انسان کا پتلا بنایا اور اس میں پھونک ماری، تو وہ مٹی گویا یہ مٹی ہوگی۔ اور اگر وہ لوگ کہ جو ایوولوشن کو مانتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہاں پر کلو موجود ہے کہ ایوولوشن کے نقطہ نگاہ سے لائف کا آغاز جو ہے وہ یہیں پر ہوا، جہاں مٹی اور پانی کے ملاپ سے مٹی سن گئی، اس میں بدبو پیدا ہو گئی اور سوکھ کر وہ کھنکھنانے لگتی ہے، یہاں سے لائف کا آغاز ہوا۔ تو اس کے اعتبار سے بھی بات جو ہے وہ اس کی گنجائش موجود ہے۔ یعنی اصول یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کو یہ بات ماننی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قادر تھا اس طرح پیدا کرنے پر بھی، اس طرح پیدا کرنے پر بھی، اور ان دونوں میں سے اللہ تعالیٰ نے جیسے چاہا انسانوں کو پیدا کر دیا۔ تو وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ، یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا کھنکھناتے گارے سے، من حمأ مسنون، کھنکھناتے ہوئے سنے ہوئے گارے میں سے، وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اور اس سے پہلے ہم نے جنوں کو پیدا کیا آگ کی لپٹ سے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اور یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں کھنکھناتے سنے ہوئے گاڑے میں سے انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پھر جب میں اس کو ہی نوک پلک سوار چکوں، اس کا تسویہ کر چکوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک چکوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ اب یہ انسان کی تخلیق کے 3 سٹیجز بیان ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ تخلیق،
تخلیق ہے انسانی جسم کی تخلیق. اس کے بعد ہے تسویہ. تسویہ غالباً ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے یعنی جسم تو جانوروں کو بھی دیا تھا، لیکن انسان کے جسم کے اندر ایک خاص ڈائمنشن اللہ نے ایڈ کر دی کہ انسان کو اپنی خواہشات پر کنٹرول دے دیا، جو کہ جانوروں کے پاس نہیں تھا. یعنی فزیکلی انسان کا جسم جانوروں سے مشابہ ہے کہ نہیں؟ جانوروں کے پیٹ میں بھی معدہ ہے، ہمارے پیٹ میں بھی معدہ ہے. ان کے بھی گردے ہیں، ہمارے بھی گردے ہیں. ان کے بھی جگر ہے، ہمارا بھی جگر ہے. ان کی بھی آنکھیں ہیں، ہماری بھی آنکھیں ہیں. ان کے بھی کان ہیں، ہمارے بھی کان ہیں. دماغ کی کوئی نہ کوئی شکل ان میں بھی ہے، ہمارے اندر بھی ہے. لیکن بنیادی فرق انسان اور حیوان میں کیا ہے کہ حیوان کو اپنی خواہشات پر کنٹرول حاصل نہیں. بھوک لگ جائے کسی جانور کو اور اس کے سامنے اس کی پسند کا کھانا بھی آ جائے اس کی دسترس میں، تو اس کے پاس اندرونی طور پر کوئی طاقت نہیں کہ اپنے آپ کو کھانے سے روک سکے. ہے نہیں؟ انسان کے پاس ہے. آج کل ہم رمضان کے مہینے میں روز تجربہ کرتے ہیں، بھوک بھی لگی ہوتی ہے اور ایک سے ایک عمدہ کھانا، لذیذ کھانا بھی فریج میں پڑا ہوا ہوتا ہے، نہیں کھاتے. جبکہ جن لوگوں نے گائے بھینس پالی ہے انہیں تجربہ ہے کہ روز جب وہ توڑی کے اوپر گتاوے کی بالٹی لا کر ڈیلتے ہیں تو روز جانور بھینس یا گائے کوشش کرتی ہے کہ میں وہ مزیدار سالن روکھا کھا لوں، لیکن یا تھپڑ مار کے یا چھڑی سے اس کو منہ بڑے کرنا پڑتا ہے، یا اس کو دوسرے قلعے پہ باندھ کے پہلے اس کو مکس کرنا پڑتا ہے، پھر یہاں لانا پڑتا. یعنی روز کا تجربہ بھی اسے نہیں سکھا سکتا کہ یہ میں نے نہیں کھانا. طاقت ہی نہیں. انسان میں طاقت ہے، یہ تسویہ ہے. یہ دوسرا سٹیپ ہو گیا. یعنی پہلے انسان آزاد ہو گیا. مجھے اقبال نے کہا نا کہ خاکی و نوری نہاد بندہ مولا صفات، ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز. کہ انسان جو ہے یہ نوری بھی ہے اور خاکی بھی ہے. اس کا جسم خاکی ہے، اس کی روح نوری ہے. خاکی و نوری نہاد بندہ مولا صفات، یعنی اس کے اندر اللہ تعالیٰ والی صفت ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات انڈیپینڈنٹ ہے، ایسے ہی انسان کا قلب بھی آزاد ہے. اس پر ایڈ کیا پھر روح کو، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. پھر جب اس میں اپنی روح میں سے پھونک چکوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تو سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. ابلیس اس کا نام عزازیل تھا، یہ جن تھا، بہت علم والا تھا، بہت عبادت گزار تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اسے آؤٹ آف ٹرن پروموشن دے کر فرشتوں میں شامل کر دیا تھا. اس کی اصل جو ہے وہ جاگ پڑی اور اس نے انکار کر دیا. ابا، اس نے انکار کیا، ان یکون مع الساجدین، اس سے کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو. قال یا ابلیس، اللہ نے پوچھا اے ابلیس، ما لک لا تکون مع الساجدین، تمہیں کیا ہے کہ تم سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوئے. قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، تو کہنے لگا میں ایسا نہیں ہوں کہ سجدہ کروں ایسے انسان کو جسے تو نے کھنکھناتے سنے ہوئے گارے سے پیدا کیا. قال، اللہ نے فرمایا فخرج، تو نکل جا، منہا، یہاں سے، فإنک رجیم، تو مردود ہے، وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین، اور یقیناً تم پر روز جزا تک لعنت ہی لعنت ہے. قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، تو شیطان کہنے لگا تو پھر ربا مجھے ذرا اس دن تک مہلت دے دے کہ جب یہ دوبارہ اٹھائے جائیں. قال فإنک من المنظرین، تو اللہ نے فرمایا جا، تجھے مہلت دی جاتی ہے، الی یوم الوقت المعلوم، ایک نون دن کے وقت تک، یعنی وقت مقرر تک. قال ربی بما اغویتنی، تو شیطان نے کہا کہ ربا بما اغویتنی، چونکہ تو نے مجھے بہکا دیا ہے، اغوا کر لیا ہے، یعنی جسے عزت دینے کے لیے تو نے مجھے راستے سے ہٹا دیا ہے. لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، تو میں بھی ان کے لیے زمین کی ہر چیز پرکشش بناؤں گا. ہے نا زمین کی ہر چیز ہمارے لیے پرکشش، مال، اولاد، یہاں کے پھل، میوے، اس کی آسائشیں.
یعنی ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، تو اس کی ہر چیز پرکشش بنا دی، تو میں ان کے لیے، انسانوں کے لیے زمین کی ہر چیز پرکشش بنا دوں گا، وَلَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں ان سب کے سب کو بہکا کر رہوں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو اپنے لیے خالص کر لے گا۔ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ، اللہ نے فرمایا یہ مجھ تک پہنچنے والا سیدھا راستہ ہے۔ سن لو، ان عبادی لیس لک من علیہم سلطان، سن لو میرے بندوں پر تمہیں کوئی اختیار نہیں ہوگا، یعنی تم بہکاؤ گے، پھسلاؤ گے، ٹیمپٹیشنز پیدا کرو گے، لیکن بائی فورس کسی کو تم میری نافرمانی پر نہیں لا سکو گے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، یاد رکھو میرے بندوں پر تمہیں کوئی اتھارٹی حاصل نہیں ہوگی۔ یس الا من اتبعک من الغاوین، ہاں جو ان میں سے خود تیرا اتباع کرے گا بہکتے ہوئے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور یقیناً جہنم ان سب سے وعدے کی جگہ ہوگی۔ لہا سبعۃ ابواب، اس کے بھی 7 دروازے ہوں گے، لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ، اور ہر دروازے کے لیے ان میں سے حصہ تقسیم شدہ ہے۔ جیسے جنت کے دروازے ہیں، کوئی نمازیوں کے لیے ہوگا، کوئی روزہ داروں کے لیے ہوگا، کوئی کسی کے لیے، کوئی کسی کے لیے، ایسے ہی جہنم میں جو بڑے بڑے جرائم ہیں ان کے دروازے ہوں گے، اور ان دروازوں میں سے انہیں جہنم میں ایڈمٹ کیا جائے گا۔ ان المتقین فی جنات وعیون، یقیناً اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے یقیناً اللہ سے ڈرنے والے باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا ادخلوها بسلام، ان میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، آمنین، بے خوف و خطر۔ ونزعنا ما فی صدورہم من غل اخوانا علی سرر متقابلین، اور ان کے دلوں میں جو بھی کدورتیں ہوں گی وہ ہم کھینچ لیں گے، اور وہ بھائیوں کی طرح مسندوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس پر قول ہے کہ یہاں میرے اور معاویہ کا تذکرہ ہے، یہ دونوں چونکہ اللہ کے صحابی، رسول کے صحابی ہیں، اور دونوں جنت میں جائیں گے، لیکن دنیا میں بہرحال ان کے درمیان اختلافات رہے، کدورت رہی، تو جنت میں اللہ تعالیٰ وہ کدورتیں دلوں میں سے کھینچ کر پھر جنت میں لے کے جائے گا۔ اخوانن، بھائی بھائی بن کر، علی سرر متقابلین، مسندوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ لا یمسہم فیہا نصب، تو نہ تو انہیں وہاں پر کوئی تکلیف پہنچے گی، وما ہم منہا بمخرجین، اور نہ ہی وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ نبی عبادی، بڑی خوبصورت آیت ہے، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے نبی میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بڑا غفور الرحیم ہوں، اور یہ بھی بتا دو وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، کہ میرا عذاب بھی بڑا درد دینے والا عذاب ہے۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، یعنی پچھلی صورت میں بھی حضرت ابراہیم کا ذکر، اب پھر آیا حضرت ابراہیم کا ذکر۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، اور انہیں بتاؤ ابراہیم کے مہمانوں کا واقعہ۔ اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا، کہ جب وہ ان کے پاس آئے تو سلام کہا۔ قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہمیں تو تم سے ڈر لگتا ہے، ڈر لگ رہا ہے۔ اس کی تفصیل ہم پہلے پڑھ کے آئے ہیں سورہ ہود میں، کہ حضرت ابراہیم مہمان نوازی میں جلدی سے بچڑا ذبح کر کے بھون کے لے آئے، اور وہ اس کی طرف ہاتھ ہی نہیں بڑھا رہے، وہ کہہ رہے ہیں بسم اللہ کریں، وہ بیٹھیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شک ہوا کہ کہیں یہ میرے دشمن تو نہیں کہ میرے ہاں سے کھانا نہیں چاہتے، میرا نمک نہیں کھانا چاہتے، تو اس پر انہوں نے کہا کہ ڈریے مت، یہاں ڈائریکٹلی کہہ دیا قال انا منکم وجلون، حضرت ابراہیم نے ان سے کہا ہمیں تو آپ سے کچھ ڈر سا لگ رہا ہے۔ قالوا لا توجل، فرشتوں نے کہا ڈریے مت، یعنی ان مہمانوں نے کہا ڈریے مت، انا نبشرک بغلام علیم، ہم آپ کو ایک علم والے بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ یہ 2 بیٹے ہیں حضرت ابراہیم کے، حضرت اسماعیل، انہیں قرآن مجید غلام حلیم کہتا ہے، یعنی ٹالریٹ کرنے والے، بردبار بیٹے، اور حضرت اسحاق کو علم والا بیٹا کہتے ہیں۔
اور ان کی اولاد جو ہے بنی اسرائیل، ان کا علم جو ہے اس کا تو ہمیں آج بھی ثبوت مل رہا ہے کہ وہ علم والے ہیں، سیانے سمجھدار، لیکن حضرت اسماعیل تحمل والے، کہ آسان کام تھوڑا ہے کہ باپ نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ میں تم پر چھری چلاؤں، ان کا بسم اللہ میں حاضر ہوں. تو یہ تحمل سے ہو سکتا ہے، اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. تو یہاں ذکر حضرت اسحاق کی پیدائش کا ہے. قال ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبما تبشرون. حضرت ابراہیم نے کہا ہے آپ مجھے بیٹے کی خوشخبری دے رہے ہیں حالانکہ مجھے تو بڑھاپے نے آن لیا ہے، تو کیسی خوشخبری دے رہے ہیں آپ؟ قالوا بشرناک بالحق. انہیں کہا کہ ہم آپ کو سچی خوشخبری دے رہے ہیں. فلا تکن من القانتین، تو آپ مایوس نہ ہوں، نا امید نہ ہوں اولاد سے. قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون. ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا کہ نہیں، اللہ کی رحمت سے، اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو صرف گمراہ لوگ ہوا کرتے ہیں. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کھٹک گئی، اس لیے کہ قوم لوط پر عذاب ڈیو تھا. تو حضرت ابراہیم کو شک ہوا کہ یہ کہیں آگے ان پر عذاب لانے کے لیے تو نہیں جا رہے. اب یہ ذہن میں رکھیے گا یہ ابراہیم دی گریٹ ہیں اور انہیں قوم لوط پر عذاب کی تشویش ہے. قال فما خطبکم ایھا المرسلون. اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، اور تمہارا کیا مشن ہے؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین. تو فرشتے بتانے لگے کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، یعنی کٹ شارٹ کر دیا کہ ہم ان کو سب کو تباہ کریں گے سوائے ابراہیم کے گھر والوں کے، الا آل لوط، سوائے لوط کے گھر والوں کے. انا لمنجوہم اجمعین، ہم ان سب کو بچا لیں گے، الا امرأتہ، سوائے ان کی بیوی کے، یعنی بیویوں میں سے ایک بیوی ہوگی یقیناً. قدرنا، ہم نے مقرر کر دیا ہے، انہا لمن الغابرین، کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں شامل ہوگی. فلما جاء آل لوط المرسلون. اب اگلا سین کہ جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے گھر والوں کے پاس آئے، آل لوط کے پاس آئے، قال انکم قوم منکرون. تو حضرت لوط نے بھی کہا کہ تم ان نون سے لوگ ہو. قالوا بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون. تو وہ کہنے لگے کہ ہم آپ کے پاس لائے ہیں وہ جس کے بارے میں یہ شک رکھتے ہیں، یعنی اللہ کا عذاب. وآتیناک بالحق وإنا لصادقون. اور ہم آپ کے پاس حق لے کر آئے ہیں اور یقیناً ہم سچے ہیں. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ. لہذا آپ اپنے گھر والوں کو رات کے ایک حصے میں لے کر نکل پڑیں. وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ. اور آپ سب کے پیچھے پیچھے رہیں. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ. اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے. وَامْضُوا. اور سیدھے چلے جاؤ. حَيْثُ تُؤْمَرُونَ. جیسے تمہیں حکم ملے. وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ. اور فیصلہ کن انداز میں بتا دی ہم نے اسے یہ بات کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی، یعنی ان پر عذاب آئے گا. وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ. اور شہر کے لوگ بڑے خوش حضرت لوط کے پاس آئے، چونکہ ان کا مرض کیا تھا، ان کی برائی کیا تھی کہ وہ مردوں کی جن پرستی کے جرم میں مبتلا تھے، سوڈمی، ہومو سیکسولیٹی ان میلز. اور اللہ تعالیٰ نے امتحان کی بھی حد کر دی کہ ان فرشتوں کو ٹین ایج لڑکوں کی شکل میں، خوبصورت لڑکوں کی شکل میں بھیجا. تب شہر کے جتنے بڑے بڑے لوگ تھے، انفلوئنشل لوگ، وہ سب حضرت لوط کے کنڈے کھٹکھٹا رہے ہیں کہ یہ ان لڑکوں کو باہر نکالو، ہمارے حوالے کرو تاکہ ہم ان سے خواہش پوری کریں. قال ان هؤلاء ضیفی. حضرت لوط نے ان سے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں. فلا تفضحون. لہذا تم مجھے بے آبرو نہ کرو اپنے مہمانوں کے سامنے. واتقوا اللہ ولا تخزون. اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو. قالوا. کہنے لگے اولم ننہک عن العالمین. اے لوط، ہم نے تمہیں تمام جہانوں کا ٹھیکیدار بننے سے کئی دفعہ منع نہیں کیا؟
قال ہؤلاء بناتی، حضرت لوط نے کہا کہ اگر تمہیں سیکس کرنا ہی ہے تو میں اپنی بیٹیاں تم سے بیاہ دیتا ہوں، ان کنتم فاعلین، اگر کچھ کرنا ہی ہے۔ حضور سے کہا گیا لعمرک، اے نبی تیری جان کی قسم، انہم لفی سکرتہم یعمہون، کہ وہ اس وقت اپنی مستی میں اندھے ہو رہے تھے۔ فاخذتہم الصیحۃ مشرقین، آخر کار انہیں ایک سخت دھماکے نے سورج نکلتے کے وقت آن لیا۔ فجعلنا عالیہا سافلہا، تو ہم نے اس بستی کو اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا۔ وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، اور پھر ہم نے ان پہ کھنگر کی پتھریاں برسائیں۔ ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، یقیناً اس واقعے میں بہت سی نشانیاں ہیں اہل بصیرت کے لیے۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور وہ بستی واقع ہے ایک عام شہراہ پر۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے ماننے والوں کے لیے۔ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اور یقیناً بن والے، جنگل والے جو ہے وہ بھی سخت ظالم تھے۔ فانتقمنا منہم، یہ قوم شعیب ہے، اہل یثرب، اہل مدین۔ فانتقمنا منہم، ہم نے ان سے بھی انتقام لیا۔ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، اور یہ دونوں بستیاں کھلے راستے پر واقع ہیں۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور اہل ہجر نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ وَآتَيْنَاهُمْ آیَاتِنَا، اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں عطا کی۔ فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، لیکن وہ لوگ اس سے منہ پھیرتے رہے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ، اور یہ لوگ تراشا کرتے تھے پہاڑوں میں۔ بیوتن آمنین، بڑے ہی سیکیور گھر۔ فاخذتہم الصیحۃ مصبحین، آخر کار انہیں ایک زبردست آواز نے صبح سویرے آن لیا۔ فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، اور ان کی کمائی ان کے کسی کام نہ آئی۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے مابین ہے نہیں پیدا کیا مگر با مقصد۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور یقیناً قیامت آنے والی ہے۔ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، بس درگزر کرو ان سے اچھے طریقے سے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، بے شک اے نبی آپ کا رب سب کچھ جاننے والا خالق ہے، یعنی ماہر خالق ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور ہم نے اے نبی آپ کو عطا کی ہیں 7 دہرائی جانے والی اور قرآن عظیم۔ یہ 7 دہرائی جانے والی جو ہیں یہ سورہ فاتحہ ہے، 7 آیات پر مشتمل۔ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، اور اے نبی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا اس ساز و سامان دنیاوی کی طرف جو ہم نے عطا کیا ہے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم ولا تحزن علیہم، اور ان کے بارے میں غم بھی نہ کھانا۔ واخفض جناحک للمؤمنین، اور اپنے کندھے جھکائے رکھنا ایمان والوں کے لیے، یعنی ہمارے محاورے میں کیا کہیں گے، اپنے پر بچھائے رکھنا ایمان والوں کے لیے۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اور اعلان کرو، کہہ دو کہ میں تو کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ، جیسی ہم نے تنبیہ بھیجی تھی ان بٹ جانے والوں کی طرف، اختلاف کرنے والوں کی طرف۔ الذین جعلوا القرآن عضین، جنہوں نے کر ڈالا اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے۔ فوربک لنسألنہم اجمعین، پس اے نبی تیرے رب کی قسم ہے ہم ضرور ان سب سے باز پرس کریں گے۔ اما کانوا یعملون، ان کی حرکتوں کے بارے میں جو وہ کرتے رہے۔ فاصدع بما تؤمر، پس اے نبی ڈنکے کی چوٹ اعلان کر دو ان باتوں کا، بما تؤمر جن کا آپ کو حکم ملا ہے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں کی پرواہ نہ کیجیے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہلے فطری انداز میں پرسن ٹو پرسن چلی، پھر آپ نے بنو ہاشم میں اس کا اعلان کیا، اور اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اب اسے ڈنکے کی چوٹ کہہ دیں، تو آپ کوہ صفا پر چڑھے اور آپ نے اعلان عام فرمایا۔ انا کفیناک المستہزئین، یقیناً مذاق کرنے والوں کی خبر لینے کے لیے ہم کافی ہیں۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، وہ مذاق اڑانے والے جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود قرار دیتے ہیں۔ فسوف یعلمون، ان قریب جان لیں گے، یعنی لگ انہوں پتہ جان گے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور یقیناً ہمیں معلوم ہے کہ آپ کے دل کو سخت کوفت ہوتی ہے ان باتوں سے جو یہ کہتے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، بس آپ اپنے رب کی حمد کی تسبیح کیجئے۔ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی بندگی کیجئے یہاں تک کہ آپ کو یقینی امر یعنی موت آ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ النحل۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ، آیا چاہتا ہے اللہ کا فیصلہ، لہذا تم جلدی نہ مچاؤ۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور بلند و برتر ہے اس شرک سے جو وہ اللہ کے بارے میں کرتے ہیں۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے فرشتوں اور جبرائیل کو، لیکن یہاں بالروح سے مراد جبرائیل نہیں، وہ قرآن مجید ہے یا وحی ہے۔ اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے فرشتوں کو وحی دے کر اپنے حکم سے علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے۔ کیا وحی دے کے بھیجتا ہے؟ ان انذروا، کہ خبردار کرو، انہ لا الہ الا انا فاتقون، کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، پس تم مجھی سے ڈرو۔ خلق السماوات والارض بالحق، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو بامقصد پیدا کیا ہے۔ تعالی عما یشرکون، اور وہ بلند ہے اس شرک سے جو کرتے ہیں، جو یہ کرتے ہیں۔ خلق الانسان من نطفۃ، اللہ نے انسان کو ایک بوند سے پیدا کیا۔ فاذا ہوا خصیم مبین، لیکن یہ جھٹ اپنے اصل کو بھول کر کھلے کھلے جھگڑے کرنے لگتا ہے۔ والانعام خلقہا، اور چوپایوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ لکم فیہا دفء ومنافع ومنہا تاکلون، اور ان میں تمہارے لیے جاڑے کا سامان ہے، سردی سے بچنے کا سامان ہے، اور ہر طرح کے فائدے ہیں، اور انہی میں سے تم کھاتے بھی ہو۔ یعنی یہ اون جو ہے جو جانوروں کے بالوں سے بنتی ہے، یہ کیا ہے؟ ہمارے سردی سے بچنے کا سامان اللہ تعالیٰ نے جانوروں میں رکھا ہے، اون بھی، اور پھر جو لیدر کی جیکٹس بنتی ہیں وہ بھی کیا ہے؟ وہ جانوروں سے ہمارا ایک بینیفٹ ہے جو ہم سردی سے بچنے کے لیے لیتے ہیں، اور پھر جانوروں کا گوشت بھی کھاتے ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور تمہارے لیے ان کے اندر ایک حسن بھی ہے، جب تم شام کو لاتے ہو انہیں چرا کر، اور جب تم صبح کو لے کے جاتے ہو انہیں چرانے۔ یہ جو ٹور ہوتی ہے انسان کی، یہ شان، یہ پلیس ٹو پلیس اینڈ ٹائم ٹو ٹائم بدلتی ہے۔ یعنی شہری آدمی کا جو فائنینشیل سٹیٹس ہے وہ اور طرح ناپا جاتا ہے، بینک بیلنس سے، فیکٹریوں، ملوں اور دکانوں سے۔ دیہاتی آدمی کا جو فائنینشیل سٹیٹس ہے وہ کیسے ناپا جاتا ہے؟ ادیاں اینیاں پیلیاں، اس کے اتنے مربع، یا ادے اینے ڈنگر ہے نا؟ تو یہ بھی کیا ہے؟ ایک پیمانہ ہے اس کے فائنینشیل سٹیٹس کو ناپنے کا۔ تو اسی طرح ایک سٹیٹس کیا ہے؟ یعنی جو
جانوروں کا کتنا بڑا اجڑ ہے کسی کا، اس سے اس کا فائنینشیل سٹیٹس ناپا گیا. یعنی ہزاروں جانور ہیں، صبح کو جب وہ چرانے کے لیے لے کے جا رہا ہوتا ہے تو بھی خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ جی میرے جنہیں جانور کسے دینے، اور شام کو جب لے کے آتا ہے اور اس وقت بھی خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ تعداد کے اعتبار سے بھی اور عمدہ نسلوں کے اعتبار سے بھی جو جانور جو ڈنگر میرے کو ہیں وہ کسی کو بھی سارے پنڈ دے وچ. یہ کیا ہے کہ صبح کو جب تم لے کے جاتے ہو اور شام کو جب چرا کے لے آتے ہو تو اس میں تمہارے لیے جمال ہے. وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، اور وہ اٹھاتے ہیں تمہارے بوجھ اس شہر تک کہ تم وہاں اس کو پہنچانے پر قادر نہیں ہو مگر کئی انسانوں کی مشقت سے. یعنی ایک گدھا یا ایک خچر یا ایک اونٹ وہ کتنا سامان آپ کا ٹرانسپورٹ کر دیتا ہے ایک ہی پھیرے میں. اگر انسان اس کو ٹرانسپورٹ کریں تو ایک بندہ جو ہے وہ 100 پھیرے لگا کر کرے گا یا 100 آدمی اس سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ کریں گے. ان ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک تمہارا رب بڑا مہربان اور شفیق ہے. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، اور اسی نے پیدا کیے گھوڑے اور خچر اور گدھے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور تمہاری زینت کے لیے. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ پیدا فرماتا ہے ایسی چیزیں بھی جن کو تم جانتے بھی نہیں ہو. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور اللہ ہی کے ذمے ہے سیدھا راستہ دکھانا جبکہ کچھ ٹیڑھے راستے ہیں. وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت دے دیتا. هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا. مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ، جس میں سے تم بھی پیتے ہو هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ، وہی تو ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا جس میں سے تم پیتے بھی ہو اور اسی سے درخت اور سبزہ بھی اگتے ہیں. اور جس میں سے تم چراتے ہو. يُنبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، پیدا کرتا ہے وہ تمہارے لیے اس پانی سے کھیتی، زیتون، کھجور اور انگور اور ہر طرح کے پھل. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے. وسخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر، اور اس نے مسخر کر رکھا ہے تمہارے لیے رات اور دن اور سورج اور چاند کو، اور ستارے بھی اس نے مسخر کیے ہیں بِأَمْرِهِ، اپنے حکم سے. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں سینسیبل لوگوں کے لیے. اب وہ جو میں نے آپ سے کہا تھا نا پروفائل کی نشانیاں کن کن کے لیے ہیں، تو یہاں اب ایک پر ایک جو ہے وہ آئے گی، یہاں بھی آئے گی، پھر جا کے یہ اپنی کلائمیکس کو پہنچے گا سورہ روم میں. اس کے 2 رکوع جو ہیں اس میں تو پے بپے ان فی ذلک لآیات، ان فی ذلک لآیات ملے گا آپ کو. اور اللہ نے تمہارے لیے وہ چیزیں بھی پھیلائی ہیں زمین میں طرح طرح کی، مختلف الوانہ، جن کے رنگ مختلف ہیں. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے نصیحت قبول کرنے والے لوگوں کے لیے. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، اور وہی تو ہے جس نے سمندر کو مسخر کر رکھا ہے، تمہاری سروس پر لگا رکھا ہے. لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت نکال کے کھاؤ. وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور نکالو تم اس میں سے سامان زینت جسے تم پہنتے ہو، یعنی زیور. وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو کہ چلتی ہیں پانی کو چیرتی ہوئی اس میں. وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اس میں سے اپنے فضل کو تلاش کرو اس سے، یعنی کشتیوں پر سامان لاد کر. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس لیے کہ تم شکر کرو. وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ،
اور اللہ نے زمین میں پہاڑ رکھ دیے ہیں لنگر بنا کر، ان تمیدہ بکم، مبادہ زمین تمہیں لے کر ڈول جائے، وانہارن، اور دریا، وسبلن لعلکم تہتدون، اور بہت سے راستے اس نے بنائے ہیں زمین میں تاکہ تم راہ پاؤ، وعلامات، اور بھی بہت سی نشانیاں ہیں، وبالنجم ہم یہتدون، اور ستاروں سے یہ راہ دیکھتے ہیں، رات کو گائیڈنس لیتے ہیں۔ افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا بھلا جس نے اتنا کچھ پیدا کیا ہے اس کے برابر ہو سکتا ہے جس نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا؟ افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ ڈونٹ یو انڈرسٹینڈ؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور جو کچھ بھی تم چھپا کر کرتے ہو یا اعلانیہ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، اور وہ لوگ جنہیں یہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں وہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ خود مخلوق ہیں، پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اموات، مردہ ہیں، غیر احیاء، زندگی سے عاری، وما یشعرون ایان یبعثون، اور وہ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ کب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود تو صرف ایک معبود ہے۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ، پس وہ لوگ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، قلوبہم منکرۃ، ان کے دل اس کے منکر ہیں، وہم مستکبرون، اور وہ گھمنڈ میں پڑے ہوئے ہیں۔ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہر اس بات کو جو یہ چھپا کر کرتے ہیں یا کھلے عام کرتے ہیں۔ انہ لا یحب المستکبرین، بے شک اللہ تعالیٰ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا پیدا کیا ہے، قالوا اساطیر الاولین، کیا نازل کیا، تو یعنی قرآن مجید کے بارے میں، قالوا کہتے ہیں اساطیر الاولین، وہ پرانے قصے، پرانے لوگوں کے قصے، اولڈ لیجنڈز۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ، یہ اس لیے کہتے ہیں تاکہ اٹھائیں وہ اپنے بوجھ بھی، کاملتاً سب کے سب، یوم القیامہ، قیامت کے دن، وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور ان کے بوجھ بھی کہ جن کو یہ بغیر علم کے گمراہ کرتے ہیں۔ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، تو کتنا برا بوجھ ہے کہ جو وہ اٹھائیں گے۔ قد مکر الذین من قبلہم، یقیناً ایسی مکاریاں ان سے پہلوں نے بھی کی تھیں۔ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ، تو اکھیڑ دی اللہ نے ان کے مکر کی عمارت بنیادوں سے۔ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ، تو گر پڑی ان پر اس کی چھت اوپر سے۔ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان پر عذاب آیا ایسی طرف سے جس کا انہیں کوئی خیال بھی نہیں تھا۔ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ، پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں رسوا کرے گا۔ وَيَقُولُ، اور فرمائے گا، پوچھے گا ان سے، أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ، کہاں میرے وہ شریک کہ جن کے بارے میں تم جھگڑا کرتے تھے۔ قال الذین اوتوا العلم، وہ لوگ کہ جو جنہیں علم دیا گیا تھا کہیں گے، ان الخزي اليوم والسوء على الكافرین، یقیناً آج رسوائی اور بدبختی کافروں کے لیے ہے۔ الذین تتوفاهم الملائکۃ ظالمی انفسہم، وہ کافر جن کی روح قبض کرتے ہوئے فرشتے اس حالت میں، یعنی وہ کافر کہ جن کے اس حالت میں فرشتے روح قبض کریں گے کہ وہ اپنی جالوں پر ظلم ڈھا رہے تھے۔ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ، تو وہ ہتھیار ڈال دیں گے ان کے سامنے اور کہیں گے ما کننا نعمل من سوء، ہم تو کوئی برائی کرتے ہی نہیں تھے۔ بلا، کیوں نہیں، ان اللہ علیم بما کنتم تعملون،
یقیناً اللہ تعالیٰ تمہاری تمام حرکتوں سے واقف ہے۔ فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، بس داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ ہمیش اس میں رہنے کے لیے۔ فلبئس مثوى المتکبرین، تو بہت برا ٹھکانہ ہوگا تکبر کرنے والوں کا۔ وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم، اور پوچھا جائے گا ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ کے تقوی کی روش اختیار کی تھی، کیا اتارا تمہارے رب نے؟ قالوا خیرا، وہ جواب میں کہیں گے بہت عمدہ کلام۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنۃ، تو جن لوگوں نے اس دنیا کی زندگی میں اچھے کام کیے ان کے لیے بھلائی ہوگی، بولا دار الآخرۃ خیر، ان کے لیے بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو بہت ہی اچھا ہے۔ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور کیا خوب گھر ہوگا اللہ سے ڈرنے والوں کا۔ جنات عدن يدخلونها، یعنی ہمیشہ ہمیش کے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، تجری من تحتها الانہار لهم فیہا ما یشاؤون، ان میں ان کے لیے ہوگا جو کچھ بھی وہ چاہیں گے۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، یوں اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا متقیوں کو۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم، یعنی کافروں کے مقابلے میں فرمایا جا رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں اللہ سے ڈرنے والے کہ جب ان کی روحیں فرشتے قبض کریں گے اس حال میں کہ وہ پاک صاف ہوں گے شرک سے اور اللہ کی نافرمانی سے۔ یقولون، کہتے ہیں ان سے فرشتے، کہیں گے ان سے فرشتے سلام ہو تم پر، ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، اپنے اچھی پرفارمنس کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکۃ او یاتی امر ربک، کیا یہ کافر منتظر ہیں کہ فرشتے ان کے پاس آئیں یا اللہ کے عذاب کا حکم ان تک پہنچے؟ کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح کیا تھا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے ہو گزرے۔ وما ظلمهم اللہ، اللہ نے ان پر کوئی زیادتی نہیں کی، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم ڈھانے والے تھے۔ فاصابهم سیئات ما عملوا، آخر پہنچی انہیں خرابیاں ان کے کرتوتوں کی۔ وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، اور گھیر لیا ان کو اسی چیز نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وقال الذين اشركوا، اور شرک کرنے والے کہتے ہیں لو شاء اللہ ما عبدنا من دونه، اگر اللہ چاہے تو ہم اللہ کے سوا کسی بھی کی بھی عبادت نہ کریں۔ من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا، نہ ہم کرتے نہ ہمارے آباء و اجداد کرتے۔ ولا حرمنا من دونه من شيء، اور اللہ کے سوا اللہ کے حکم کے بغیر ہم کسی چیز کو بھی حرام نہ ٹھہراتے۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، ایسا ہی کیا تھا ان سے پہلوں نے بھی۔ فہل علی الرسل الا البلاغ المبین، تو کیا رسولوں پر سوائے پیغام کو صاف صاف کھول کے بیان کر دینے کی کچھ اور بھی ذمہ داری ہے؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور ہم نے مبعوث فرمایا ہر امت میں ایک رسول، کیا حکم دیتے ہوئے؟ ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی بندگی کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور دور رہو طاغوت سے، اجتناب کرو طاغوت کی بندگی سے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، تو ان میں سے کچھ کو اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھایا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور ان میں سے کچھ پر گمراہی مسلط ہو گئی۔ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، تو گھومو زمین میں۔ فَانظُرُوا، پھر دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ ان تحرص علی ہداہم، اے نبی اگر تم حریص ہو ان کی ہدایت پر تو سن لو، فإن اللہ لا یہدی من یضل، کہ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے پھر وہ اس کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ وما لہم من ناصرین، اور ان کے کوئی مددگار نہیں ہوں گے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور وہ اللہ کی بڑی بڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں لا یبعث اللہ من یموت، کہ جو مر گیا اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ نہیں اٹھائے گا زندہ کر کے۔ بلا، کیوں نہیں، وعدًا علیہ حقًا، یہ وعدہ جسے پورا کرنا اللہ نے اپنے اوپر لازم کیا ہے، یہ ایک ایسا وعدہ ہے جس کو پورا کرنا اللہ نے اپنے اوپر لازم کیا ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ لیبین لہم، یہ دوبارہ اٹھانا اس لیے ہوگا تاکہ اللہ تعالیٰ ان پر واضح کرے
الذی یختلفون فیہ، وہ حقیقت جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، اور اس لیے کہ کافروں کو پتہ چل جائے کہ یقیناً وہ جھوٹے تھے۔ انما قولنا لشیء اذا اردناہ، یقیناً ہمارا قول کسی چیز کے لیے جب ہم اس کا ارادہ کر لیں کیا ہوتا ہے، ان نقول لہ کن، ہم اسے کہتے ہیں ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ بہت شکریہ۔